اب اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی تاکید فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو وعدے کیے پیغمبروں سے وہ ہر حال میں پورے ہوں گے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ مِن نُّصْرَتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا انبیاء کی نصرت کا دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی وہ حق ہے۔ ثم اخبر تعالی انه ذو عزت لا يمتنع عليه شيء اراده ولا يغالب۔ اس کے بعد اللہ نے خبر دی ہے کہ وہ غلبے والے ہیں، وہ شان والے ہیں، کوئی اس کی چیز کو روک نہیں سکتا جس بات کا وہ ارادہ فرما دے، اور نہ اس کی بات کو کوئی مغلوب کر سکتا ہے۔ وذو انتقام ممن کفر به وجحدہ، اور جس نے کفر کیا، انکار کیا، اس سے انتقام لینے والے بھی ہیں، جیسے کہ دوسری آیات میں فویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ولہذا قال تعالی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اے وعدہ ھذا حاصل یوم تبدل الارض غیر الارض۔ یہ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ مومنوں کو کامیاب فرمائیں گے، انبیاء اور ایمان والوں کو عزت دیں گے، یہ کب پورا ہوگا؟ اس دن جس دن زمین بدل دی جائے گی۔ وَهَذِهِ عَلَى غَيْرِ الصِّفَّةِ الْمَأْلُوفَةِ الْمَعْرُوفَةِ، یعنی اس صفت پہ نہیں ہوگی جیسے اب ہے۔ كما جاء في الصحيحين من حدیث ابی حازم بن سعد بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحشر الناس يوم القیامت على أرض بيضاء عفراء كقصة النقي ليس فيها ملح لأحدهم۔ صحیح ہے ان کے اندر یہ حدیث ہے، صحیح ہے ان سے مراد بخاری اور مسلم ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے تو ایک ایسی زمین پہ کھڑے ہوں گے کہ بالکل سفید، جس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی، جیسے کہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ لیس فیہا معلم، کوئی علامت نہیں ہوگی، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی نشانی نہیں، بالکل لا عوجا ولا امتا۔ وقال الامام محمد بن ابی عدی عن داؤد الشعبی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت انا اول الناس سمع هذه الآیہ۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے اس آیت کے بارے میں نے حضور سے پوچھا تھا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، قال قلت این الناس یومئذ یا رسول اللہ۔ میں نے پوچھا کہ حضور جب زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے تو مخلوق کدھر ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس صراط پل پہ ہوں گے۔ رواه مسلم فرد به دون البخاری والترمذی والماجہ من حدیث داؤد بن ابی ہند به، وقال الترمذی حسن صحیح، ورواه احمد ايضا عفان وهيب بن داؤد الشعبی ولم يذكر مسروقا۔ وقال قتادہ عن حسان بن بلال المزنی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہا سألت رسول اللہ، انہوں نے حضور سے پوچھا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، قالت قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا حضور پھر لوگ کہاں ہوں گے؟ زمین بھی گئی، آسمان بھی پھٹ گئے۔ آپ نے فرمایا کسالتنی عن شیء ما سألنی عنہ احد من امتی، تم نے ایک ایسی چیز پوچھی ہے کہ میری امت میں اس سے پہلے کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا۔ ذاک ان الناس جسرہم، لوگ جو ہیں وہ پل پہ ہوں گے۔ وروى الإمام أحمد بن حديث أبي بن عمرو بن زياد بن باز حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله والأرض جميعا قبضه يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، کہ جب زمینیں اللہ کے ہاتھ میں اور آسمان بھی لپیٹ کے اللہ کے ہاتھ میں، تو لوگ کہاں ہوں گے؟ فَأَيْنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ يَا رسول اللہ، قَالَ هُمْ عَلَى بَطْنِ جَهَنَّمَ، وہ جہنم کی چھت پہ۔ وقال حدثنا حسن وقال علي بن الجعد قال قالت عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبدل الأرض غير الأرض فأين الناس يومئذ؟ قال إن هذا شيء ما سألني عنه أحد۔ قال على الصراط يا عائشة، عائشہ وہ سب لوگ اس وقت پل پہ ہوں گے۔
ورواه احمد بن عفان القاسم بن فضل الحسن به. وقال امام مسلم الحجاج في صحيحه حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثني ابو داود الربيع بن نافع قال حدثنا معاويه بن سلام بن اخاه انه سمع ابا سلام حدثني ابو اسماء الرحبي ان صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صوبان جو ہے حضور کے خادم تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس کھڑا تھا، كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من احبار اليهود، یہود کے علماء میں سے ایک بڑے عالم آئے اور کہا السلام علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فدفعت قادسنا فقال لمن فضل قلت لا تقول یا رسول اللہ. اب جناب اس نے آگے سلام کیا حضور پاک پہ، السلام علیکہ یا محمد، کہتے ہیں میں نے اس کو دھکا دیا، اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ قریب تھا کہ گر جاتا. اس نے کہا کیوں تم مجھے دھکا دے رہے ہو؟ میں نے کہا تم نے کیسے سلام کیا ہے السلام علیکہ، تو آپ تم نے رسول اللہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ کے نبی سے محمد مصطفیٰ تو نہیں، ساتھ رسول اللہ بھی تو ہے نا. فقال اليهودي انما ندعوه باسمه الذي سماه به اهله، فقال من اسمي محمد الذي سماني به اهلي. یہودی نے کہا کہ ہم تو اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں جس نام سے ان کے اہل نے نام رکھا ہے، ان کے اہل نے تو ان کا نام محمد ہی رکھا ہے نا. حضور نے فرمایا کہ ہاں میرے اہل نے میرا نام یہی رکھا ہے. فقال اليهودي جئت اسالك فقال ما ينفعك شيئا ان حدثتک. انہوں نے کہا حضور اصل میں تو میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھنے آیا تھا. آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں بتاؤں تو تمہیں کوئی فائدہ ہوگا؟ جب تک آدمی اسلام نہ لے آئے پھر سوال کرنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا اسمع باذنی، انہوں نے کہا حضور میں سنوں گا پورے غور سے. فنقض رسول اللہ بعود معه، حضور کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ نے زمین پر اس کے ساتھ لکیریں کھینچی. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ فقال یہودی این یکون الناس یوم البدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ اس دن لوگ کہاں ہوں گے جب زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے. فقال رسولہم فی الظلمت دون الجسر، وہ پل کے قریب ایک اندھیری جگہ ہوگی، وہاں ہوگی ساری مخلوق. قال ومن اول الناس اجازتا، سب سے پہلے وہاں سے نکل کے جنت کے لیے کن کو اجازت ملے گی؟ حضور نے فرمایا فقراء المہاجرین، مہاجرین میں بھی وہ جو فقراء ہیں. فقال یہودی وما تحفتهم يدخلون الجنت، اس نے پوچھا حضور اچھا جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان کو کھانے کو کیا ملے گا؟ حضور پاک نے فرمایا زیادت کبد النون، مچھلی کا جگر جو ہے اس کا چربی اس کو وہ ملے گی. قال فما غذاهم فی اسرها، اس کے علاوہ ان کی کیا غذا ہوگی؟ ينهر لهم صور الجنت الذي قال ياكم اطرافها، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ان کے لیے ایک سور کہتے ہیں بیل کو، بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت میں چل رہا تھا. قال فما شرابهم علیہ، حضور پھر ان کا پانی کیا ہوگا جسے وہ پئیں گے؟ آپ نے فرمایا عین فیہا تسمی سلسبیلا، ایک نار ہوگی جس کا نام سلسبیلا ہے، اس سے پلایا جائے گا ان کو پانی. قال صدقتا، انہوں نے کہا حضور آپ نے جو بھی فرمایا بالکل سچ فرمایا. قال وجئتک اسألک عن شیء لا يعلمه احد من اہل الارض الا نبی ورجل او رجلان. انہوں نے کہا حضور میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں، اور یہ ایسا سوال ہے کہ زمین میں اس سوال کا جواب کوئی نہیں جانتا مگر یا نبی جانتا ہے یا ایک یا اور دو بندے ہیں جو جانتے ہیں. قال ينفعك ان حدثتك، اگر میں بتاؤں تمہیں فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا بالکل میں توجہ سے سنوں گا. قال جئت اسألك عن الولد، میں نے اس سے پوچھا کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ کبھی لڑکا ہوتا ہے کبھی لڑکی ہوتی ہے، اور پھر کبھی لڑکا باپ کی شکل ہے کبھی ماں کی شکل ہے.
کبھی لڑکی ماں کی شکل ہے کبھی باپ. یہ کیا ہے؟ کیوں ایسی تبدیلی ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور میں ماء الرجل ابیض و ماء المرأۃ اصفر. آپ نے فرمایا کہ بندے کی مادہ منویہ جو ہے وہ سفید ہے، وہ نطفہ جو ہے، اور عورت کا جو ہے وہ پیلا ہے. فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلَىٰ مَنِّيِ الرَّجُلِ مَنِّيِ الْمَرْأَةِ. جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو مرد کی منی جو ہے وہ اس پہ غالب آتی ہے. ذکرًا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ. وَإِذَا عَلَىٰ مَنِّيِ الْمَرْأَةِ مَنِّيِ الرَّجُلِ. اگر عورت کی منی اس پہ غالب آ جائے تو لڑکی ہوگی انثى بِإِذْنِ اللَّهِ. فَقَالَ الْيَهُودِيُّ لَقَدْ صَدَقْتَ. آپ نے سچ کہا ہے. وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ ثُمَّ انصَرَفَ. اس کے بعد وہ چلا گیا. فَقَالَ ثُمَّ سَأَلْنِي هَٰذَا الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ أَتَانِيَ اللَّهُ بِهِ. حضور پاک نے فرمایا کہ اس نے جو سوال کیے ہیں مجھے علم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً مجھے علم القاء کیا، الہام کیا، اور میں نے اللہ کے اس القاء و الہام کے بعد جواب دیے ہیں. قال ابو جعفر جرير الطبري حدثنا ابن عوف قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا سعيد بن ثوبان الكلائي عن ابي ايوب الانصاري ان حبرا من اليهود. ایک عالم یہودیوں میں پوچھا. فقال رأيت يقول الله تعالى في كتابه يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات فأين الخلق عند ذلك. مخلوق کہاں ہوگی؟ فقال ضیاف اللہ. یہ سب اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کو کیا چیز عاجز کر سکتی کہ ان کو کسی اور جگہ ٹھہرا دیں. رواہ ابن یاد وزیر نبی عبداللہ ابن مریم قال شعبۃ اخبرنا مساق سمعت عمرو بن میمون ربما قال قال عبداللہ وما لم يكن. قلت عبداللہ قال سمعت عمرو بن میمون يقول يوم بدل الارض كيل الارض يظن كالفضة البيضاء. چاندی کی طرح سفید ہوگی اور وہ ایسی زمین ہوگی لم يسفك فيها دما، جس میں کوئی خون نہیں بہایا گیا. ولم يعمل عليها خطيئة، اور جس پہ کوئی گناہ نہیں ہوا. ينفذهم البصر ويسمعه الداعي وفادا عراتا كما خلقوا. ہر جہاں تک نظر جائے گی وہ دیکھیں گے اور ایسے اٹھیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، ان پہ کوئی کپڑا بھی نہیں تھا. قال کیا منتا یلجمہم اللہ، پھر پسینہ ان کو لگام دے گا. آخر شعبۃ سروی ساحق ان امر میں نحوی وقضا رواہ عاصم ان ذر ان ابن مسعود به وقاسم الثوری ان نبی ساق ان امر میں لم يخبر به اورد ذلك كله جرير. وقد قال حافظ بکر بزار حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن وقيل قال حدثنا سالم بن حماد ابو غياث قال حدثنا جرير بن ايوب بن اسحاق عن عمرو بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول يوم تبدل الارض غير الارض قال ارض بيضاء لم يسبق عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة. اس پہ گناہ نہیں ہوا ہوگا، زمین اور پیدا ہوگی. ثم قال لا نعرف الا جرير بن ايوب ليس بالقوي. ثم قال ابن جرير حدثنا ابو كريب قال حدثنا معاذ بن الشمس عن جابر في نبي جبيرة عن زيد قال ارسل رسول اليهود وقال ما ارسلت اليهم قال الله رسوله اعلم قال اني ارسل مساله من قول الله عز وجل. انہوں نے کہا میں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں یوم تبدل الارض غیر الارض انها تكون يومئذ بيضاء مثل الفضة فلما جاءوا صاف قال تكون بيضاء مثل النقي. یعنی جیسے چاندی ہے، جیسے روٹی کا ٹکڑا ہے صاف. وهكذا روى علي بن باز عن انس بن مالك مجاهد الجبل انها تبدل يوم القيامة بأرض من فضة. وعن علي رضي الله عنه قال تصير الارض فضة والسماوات ذهبا. زمین کو چاندی سے بدل دیا جائے گا، آسمانوں کو سونے سے. فقال ربی ابن کعب قال تصير السماوات جنانا. وہ آسمان جو ہیں وہ سب باغ بن جائیں گے. قال ابو ماشر محمد بن کعب القرظی محمد کے فقول یوم تبدل الارض غیر الارض قال خبزۃ، ایسے ہوگا جیسے روٹی ہو یاکل منها المؤمن تاکہ وہ اپنے نیچے سے اٹھا کے کھا بھی سکیں گے. عن سعید بن جبیر فی قول یوم تبدل الارض غیر الارض ای تبدل الارض خبرت خبزۃ بیضاء
یاکل المؤمن من تحت قدمیہ وقال مجن خصیم قال قال عبد الله الارض يوم القيامة كلها نار والجنت من ورائها، زمین سب کی سب آگ بن جائے گی، جنت اس کے پیچھے ہوگی، اس کے ستارے بھی نظر آ رہے ہوں گے، اور اس کے اوپر جو کوب ہوں گے پانی کے وہ بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ وَيَلْجَمُ النَّاسُ وَالْإِرْقِ، اور لوگوں کو پسینے نے پکڑ لیا ہوگا۔ وَلَمْ يَبْلُغُ الْحِسَابَ، ابھی حساب شروع نہیں ہوگا۔ وقال الأعمش أيضا عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن قال قال عبد الله الأرض كلها نار يوم القيامة الجنة من ورائها ترى أكوابها وكواعبها والذي نفس عبد الله بيده إن الأرض ليفيض عليك أن التعصف الأرض كذبه ثم يلتفت أنفه وامسه الحساب، یعنی اتنی جلدی حساب ہو جائے گا۔ قالوا بما ذلك يا أبا عبد الله یا ابا عبد الرحمن قال مما يرى الناس ويلقون، جو دیکھتے رہے، جو کرتے رہے، جو سب کا حساب ہوگا۔ وقال ابو جعفر راضی عن ربیع بن حسن قال فی کو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات قال يصير السماوات جنانا ويصير مكان البحر نارا، دریا کی جگہ آگ ہوگی، وتبدل الارض غیرها، وفي الحدیث الذي رواه ابو داود لا يركب البحر الا غاد او حاج او معتمر، اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ سمندر کا سفر اختیار نہ کرے مگر وہ جو جہاد کے لیے جائے یا حج کے لیے یا عمرے کے لیے۔ فإن تحت البحر نار، اس کے نیچے آگ ہے، او تحت النار بحرا، وفي حدیث السور المشہور المروی نبی ہریرہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات فيبدل العظيم لك، زمین کو ایسے کھینچیں گے، سیدھا کر دیں گے، کچھ بھی اس میں باقی نہیں رہے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ثم ينزل الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة وبرزوا لله الواحد القهار، أي خرجت الخلائق يومئها من قبورهم لله الواحد القهار الذي قهر كل شيء وغلبه ودارت له الرقاب وخضعت له الألباب۔ ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے پڑھی ہیں مسئلہ سمجھے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قیامت پر حق ہے، اس میں اگر کوئی شک کرے، شبہ کرے یا کوئی اس کو یعنی نعوذ باللہ تذبذب ہو تو وہ کافر ہے، کیونکہ قیامت پر حق ہے، اس کے قرآن میں بھی آیات موجود ہیں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے، اور دوسرا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر عالم کا الگ حکم ہوگا۔ سب سے پہلے عالم ارواح تھا، تو عالم ارواح کے احکام الگ تھے، اس کے بعد پھر یہ عالم دنیا آ گیا، اس کے احکام الگ۔ مرنے کے بعد عالم برزخ ہوگا، اس کے احکام الگ۔ برزخ کے بعد عالم آخرت ہوگا، اس کے احکام الگ ہیں۔ جب تک تم ان میں فرق نہیں کرو گے دھوکے میں آ جاؤ۔ ہر عالم ہی الگ ہے، جیسے دنیا میں ہر ملک کا الگ ہے قانون، وہ تو ملک نہیں، وہ تو عالم ہی الگ ہے۔ اچھا، اب جب قیامت ہوگی اور لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے تو یہ بھی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ اس حال میں کھڑے ہوں گے، حفاتن عراۃن غرلن، یعنی پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، سر پہ کپڑا نہیں ہوگا، اور ایسے ہے کہ جیسے ابھی ختنہ بھی نہ بیٹھے ہوں، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا اسی طرح ننگے کھڑے ہوں۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ کتنا بڑا مشکل ہوگا کہ ادھر عورت کھڑی ہے ادھر مرد کھڑا ہے اور کپڑے بھی نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا کہیں، اس دن تو دنیا کا عالم یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، تو نیچے نہیں جھکیں گی، نیچے ہوں گے تو اوپر نہیں اٹھے گی، کون کس کو دیکھے گا؟ وہ تو وقت ایسا ہوگا، وہ تو گھڑی ایسی ہوگی، لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اور پھر یہ بھی حدیث مبارک میں ہے کہ سب سے پہلے جنت کا لباس جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔
یعنی قبر سے اٹھنے کے بعد۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ سے بھی پہلے؟ ہاں مجھ سے بھی۔ صحابہ کو بات سمجھ نہ آئی تو حضور نے فرمایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کی توحید کے لیے حضرت خلیل کے کپڑے اتارے گئے اور ان کو آگ میں پھینکا گیا، آج اللہ اس کا بدلہ دیں گے کہ ساری دنیا کھڑی رہے اور پہلے کپڑے میرے خلیل کو پہنا کہ میری توحید کے لیے اس کے کپڑے اتارے گئے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہوں گے تو نہ یہ زمین ہوگی نہ یہ آسمان ہوگے، سب کچھ بدل جائے گا۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے، زمین بدل جائے گا۔ اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جب بنانا کوئی مشکل نہیں تو اس کو مٹانا یا توڑنا کیا مشکل ہے؟ تو جب یہ بدل جائیں گے تو پھر اس پاک زمین پہ میرے اللہ انصاف شروع فرمائے۔ اور یہ بھی قیامت کے لیے حق ہے کہ ہر بندے کے نام عمل ہوگا، اس کو دیا جائے گا، مومن کو دائیں ہاتھ میں اور کافر کو بائیں ہاتھ میں۔ اور یہ بھی قرآن کے نص سے ثابت ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، جن کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ جنت میں جائیں گے اور جن کے گناہ بھاری ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور جو مشرک کافر ہے وہ تو ہے ہی جہنم میں نا، اس کے کیا اعمال تولنے ہیں؟ اس کے تو تولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا، بات سمجھیں۔ یہ تو مومن مسلمان کے اعمال تولے گئے، کافر تو ہے ہی جہنمی۔ جس نے کفر میں موت آ گئی وہ سیدھا جہنم گیا، ماواہ النار، ماواہ جہنم۔ اچھا اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ حساب جب ہوگا تو لوگوں کو صراط سے بھی گزرنا ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت والے دن 4 نہریں ہوں گی، نار من ماء غیر آسن، ایسے پانی جس میں کبھی کوئی رنگ نہ بدلے، ہوا نہ بدلے، رائحہ نہ بدلے، ذائقہ نہ بدلے۔ دودھ کی بھی نہر ہوگی اور شہد کی بھی نہر ہوگی اور شراب کی بھی نہر ہوگی، لیکن نہ وہ شہد یہ دنیا کا شہد ہوگا نہ وہ شراب دنیا کا شراب ہوگا۔ وہ شراب طہورا ہوگا، وہ پاک ہوگا اور پاک لوگوں کے لیے ہوگا۔ یہ بھی قیامت میں چیزیں برحق ہیں۔ اسی طرح شفاعت جو ہے وہ بھی برحق ہے، اور شفاعت کبریٰ یعنی جس کا فائدہ سب کو پہنچے وہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ فرمائیں گے۔ اس کے بعد تمام انبیاء شفاعت فرمائیں گے، تمام اللہ کے اولیاء شفاعت فرمائیں گے، صالحین شفاعت فرمائیں گے۔ باقی چونکہ اس وقت کا عالم الگ ہے، عقل لڑاؤ گے تو سمجھ نہیں آئے گا کہ جی جب زمین نہ رہی آسمان نہ رہے لوگ کدھر جائیں گے؟ تو اللہ زمین آسمان کو ختم کرنے پہ قادر ہے تو ان کو ٹھہرانے پہ بھی تو قادر ہے۔ اس لیے حضرت سعید میں نے کتنی بڑی بات کی، انہوں نے کہا سارے اللہ کے مہمان تو ہیں، اس کے بلاوے پہ آئے ہیں نا، پھر وہ جانے اس کا کام جانے کہاں رکھتے ہیں ان کو، تمہیں کیا تکلیف ہے، تم نے تو نہیں ٹھہرانا کہ اعتراض کرتے رہو۔ تو ان آیات میں یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، برحق ہیں، ان پہ ایمان لانا جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے۔ الحمدللہ